سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير وإليك النشور. اللهم بك صلينا وبك قرأنا وبك ركعنا وبك سجدنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، لك الملك كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا خير الناصرين، انصرنا وانصر جميع أحبابنا وانصر جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا هادي يا رحمن يا رحيم، اهدنا واهد شباننا واهد شيوخنا واهد نساءنا واهد أطفالنا، يا هادي لنا واهد الناس جميعا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا رب لك الحمد على نعمة الإيمان فلك الحمد ولك الشكر. يا رب لك الحمد على نعمة القرآن فلك الحمد ولك الشكر. يا رب لك الحمد على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولك الحمد ولك الشكر. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، أول خلق الله خيار خلق الله حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين مبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. ترجمہ بار بار اس لیے کر لیا جاتا ہے تاکہ یہ صورتیں ہم عام طور پر نمازوں میں پڑھتے ہیں، تو ان صورتوں کے پڑھنے کے وقت میں ترجمہ ہمارے ذہن میں ہو تو اللہ کرے ہماری نماز کے اندر توجہ اور زیادہ اللہ کی طرف ہو جائے، اور زیادہ نمازوں میں خشوع و خضوع نصیب ہو جائے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے؟ یکذب کے معنی جھٹلاتا ہے، الدین کے معنی روز جزا، مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں ہر روز آنا پڑتے ہیں ہم۔ قیامت کا دن جو اصل میں انسان اعمال کر رہا ہے، ان اعمال کے بدلے کا دن اصل قیامت کا دن ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، اس کی یہ حالت ہے کہ قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہے۔ اس کا اور بھی حال آپ سننا چاہیں تو ہم آپ کو سناتے ہیں۔ اس کی ایک حالت یہ بھی ہے، ابو جہل کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور بھی دوسرے کفار مکہ کا بھی تذکرہ کیا ہے مفسرین قرآن نے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ شخص وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور دوسروں کو مسکین کے کھلانے کی بھی ترغیب نہیں دیتا، نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے۔ فویل للمصلین، بڑی ہلاکت ہے۔ ویل کے معنی ہلاکت کے معنی بھی آتے ہیں، بہت بڑی خرابی کے معنی بھی آتے ہیں۔ بڑی ہلاکت ہے ان مصلیوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے،
الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں، اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو اپنی نمازوں کے اندر دکھلاوا کرتے ہیں۔ یہ سب منافقین کی نمازوں کی کیفیت اور ان کی اخلاق اور ان کی صفتیں بیان کی گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ان سے۔ آخری آیت ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ لوگ معمولی چیز کے دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ منافقین کی حالت ہے۔ الماعون، اس کے دو معنی مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، اور دونوں معنی حضرات صحابہ ہی سے منقول بھی ہیں۔ چنانچہ معاون کے ایک معنی ہے معمولی چیز۔ چنانچہ معمولی چیز کا مصداق کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی ایک روایت، اور عبداللہ ابن عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان حضرات صحابہ سے منقول یہ ہے کہ یہاں معاون سے مراد زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ یہ بھی حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ بھی ایک معمولی چیز ہے۔ یعنی آج کل کے جو حالات ہیں، جو ٹیکس وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر شریعت نے جو مال کے حقوق بیان فرمائے ہیں، ان میں مال کے حقوق میں ایک بہت اہم فریضہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، جگہ جگہ زکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہے۔ زکوٰۃ یہ بھی ایک بہت اہم فرض ہے، اور اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں کے اوپر ہے، قیام، الصلاۃ اور زکوٰۃ، ان 5 چیزوں میں یہ ایک فریضہ جس کا تعلق انسان کے مال سے ہے، وہ زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ کی مقدار اگر دیکھی جائے تو حقیقت میں معاون ہی کی مقدار ہے۔ معمولی کیا ہے؟ معمولی آپ کے پاس 100 پاؤنڈ ہے اور 1000 پاؤنڈ ہے، 1,00,000 پاؤنڈ ہے، تو اس میں زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے؟ 2.5%، یعنی 2.5%۔ 100 پاؤنڈ کے اندر 2 پاؤنڈ اور 50 پیسے۔ اب 100 پاؤنڈ کے مقابل میں 2 پاؤنڈ اور 50 پیسے یقیناً معمولی ہے۔ لہذا معاون کی جو حقیقی معنی ہے معمولی چیز، تو یہ زکوٰۃ کی مقدار بھی دوسروں کے ٹیکسوں کو سامنے رکھا جائے تو اس کے اعتبار سے الحمدللہ اسلام نے جو ایک فریضہ اور مال کا ایک حق ہر مسلمان کے ذمے، مرد ہو یا عورت ہو، لازم کیا ہے، بشرطے کہ وہ صاحب نصاب ہو، صاحب مال ہو، مسکین اور فقیر نہ ہو۔ تو ایسے لوگوں کے ذمے جب کہ ان کا مال 1 سال تک باقی بھی رہے اور وہ صاحب نصاب بھی ہوں، تو پھر ان کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اور زکوٰۃ کے اندر یہ صرف 2.5% ہے۔ 100 پاؤنڈ کے اندر 2 پاؤنڈ 50 پیسے، 1000 پاؤنڈ ہے تو 25 پاؤنڈ بنتے ہیں۔ اب اس طریقے سے ہم 2.5% کے اعتبار سے حساب کرتے چلے جائیں تو بہرحال ان حضرات صحابہ جو مفسرین ہیں، حبر الامہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین ہیں، ان کی ایک روایت کے مطابق، اور عبداللہ ابن عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک یہی ہے کہ معاون سے مراد زکوٰۃ ہے۔ تو یہ منافقین زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، نہ سیدھی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اور نہ سیدھی طریقے سے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان چونکہ صرف دکھلانے کے لیے ہے، دل میں اللہ کی محبت نہیں، اللہ سے تعلق نہیں، قیامت کے اوپر صحیح طریقے سے ایمان نہیں۔ ایمان والے سب اعمال کرتے ہیں اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے اور ان کو راضی کرنے کے لیے یہ تمام نمازیں اور زکوٰۃ اور جتنے بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں اور دل سے کرتے ہیں۔ اور منافقین کے دل میں چونکہ ایمان کی حقیقت نہیں، ایمان کا نور نہیں، صرف دکھلانے کے لیے تھوڑی موڑی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لہذا زکوٰۃ جو ایک بالکل مخفی فریضہ ہے، یہ نماز تو انسان ادا کرتا ہے تو مسجد میں آتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی تو شریعت نے جو رکھی ہے، اب تو حکم یہی ہے کہ اپنے اپنے مال کی تم خود زکوٰۃ دو۔ اس کے اندر بڑی تفصیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا کیا طریقہ تھا، پھر اس کے بعد حضرات صحابہ خلفاء راشدین کے زمانے میں کیا طریقہ رہا، حضرت عثمان کے زمانے میں کیا طریقہ رہا، وہ پوری تفصیلات کتابوں کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ لیکن بہرحال اب جو اجماع امت ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی زکوٰۃ کے ادا کرنے کا خود ذمہ دار ہے، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا
سرًا علانیتاً دونوں طریقے سے جائز ہے۔ آپ علانیتاً دو تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو اور دوسرا آپ کے بارے میں بدگمانی بھی نہ کرے تو یہ بھی جائز ہے، اور آپ سرًا دے دو کسی کو پتہ نہ چلے، اللہ کے لیے دیا ہے میں نے، اللہ ہی جانتے ہیں بس، وہ بھی بالکل جائز ہے۔ الذین ينفقون اموالهم سرًا وعلانیۃ دونوں طریقے سے ہے۔ بہرحال زکوٰۃ بھی بہت بڑا اہم فریضہ ہے، تو یہ منافقین زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے۔ معاون سے ایک تفسیر تو یہ ہے، اور معاون سے دوسری تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول وہ یہ ہے کہ معاون سے مراد وہ معمولی چیزیں ہیں جن کو لوگ آپس کے اندر بلا تکلف لیتے دیتے ہیں۔ نیبر ہوتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر سے بلا تکلف کوئی چیزیں مانگ لیتے ہیں۔ کوئی مہمان آ گیا، کبھی ان کے گھر سے کھانا لے لیا، ان کے گھر میں مہمان زیادہ آ گئے، گھر کے اندر تپیلا چھوٹا ہے تو پالتو والوں سے اپنے پڑوسیوں سے بڑا تپیلا لے لیا کہ مہمانوں کے لیے کھانا پکانا ہے۔ تو اس قسم کی جو معمولی چیزوں کا لین دین آپس کے معاشرے کے اندر رہتا ہے، اور جس کے لینے دینے کے اندر کسی کو بھی انکار نہیں ہوتا، تھوڑا سا نمک ہے، تھوڑا سا کوئی اور استعمال کی چیز ہے، تو یہ منافقین ایسی معمولی چیزوں کو دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایمان والے جو ہے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، ایمان والے زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، ایمان والے موقع کے اوپر دوسرے کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، ایمان والے دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، ایمان والوں کا کام مسکینوں کا، غریبوں کا خیال کرنا ہوتا ہے، ان کو کھلانا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو کھلا کر خوش ہوتے ہیں۔ ایمان والے والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ صفات مہاجرین اور خاص کر انصار مدینہ کی ہے کہ یہ انصار مدینہ اتنے فراخ دل ہیں اور اتنے ان کے دل کشادہ ہیں کہ خود فاقے سے رہتے ہیں، اور ان کو خود حاجت بھی ہوتی ہے، بچوں کو بھی بھوکے سلا دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر ان کے ہاں جو مہمان آیا ہے مہمان کو کھلاتے ہیں۔ تو یہ مومنین کی صفات ہیں، اور اس کی بالمقابل منافقین کی یہ عادتیں ہیں، یہ خصلتیں ہیں کہ نہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور نہ ایسی معمولی چیزیں بھی دوسروں کو دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس صورت کا کیا خلاصہ انشاءاللہ بعد میں ذکر کیا جائے گا، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے تعلق نصیب فرمائے، اور قرآن کو ہمیشہ ہم آگے رکھیں، تلاوت بھی اس کی کرتے رہیں، قرآن کی مجلسوں کے اندر درس قرآن میں شرکت بھی کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ایک آیت کے اوپر عمل کی پوری نیت، اور ایک ایک آیت کی برکت سے ہمارے دلوں کے اندر اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ ایک آیت نازل ہوتی تھی، حضرات صحابہ کا ایمان بڑھ جاتا تھا، والذین آمنوا فزادتہم ایمانا۔ اللہ پاک ہم سب کو وہی ایمانی کیفیت نصیب فرمائے کہ ہم درس قرآن کے مجلسوں کے اندر بھی خوب دل سے شریک ہوں، تاکہ قرآن پاک سنیں، اور قرآن پاک سننے کی برکت سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، ہمارے ایمان کے اندر قوت پیدا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام سنیں، اللہ سے ہمارا تعلق بڑھتا چلا جائے۔ جتنا ہم قرآن سے تعلق قائم رکھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، درس قرآن میں شرکت ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو پھیلانا ہے، قرآن کو اپنی زندگی میں لانا ہے، جتنا قرآن سے ہم تعلق کریں گے، پورے دین کی بنیاد ہماری قرآن شریف ہے، قرآن مجید ہے۔ اس لیے قرآن سے بہت زیادہ تعلق ہو، تلاوت کے اعتبار سے بھی، اور سمجھنے کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، پھر دوسروں تک پہنچانے کے اعتبار سے بھی۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو قرآن سے محبت عطا فرمائے، قرآن کی نسبت سے اللہ سے تعلق نصیب فرمائے، قرآن کی رات دن تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سمجھنے کی، پھر اس کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔